آغاز میں خبر ہے کراچی سے، جہاں کے علاقے قیوم آباد میں 2 بچیوں سے مبینہ زیادتی کا واقعہ علاقہ مکینوں نے تشدد کے بعد ملزم پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم شبیر احمد کے موبائل سے کئی ویڈیوز ملی ہیں۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ سلمان بتائے گا؟ دیکھیں، قیوم آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 بچیوں نے اپنے گھر والوں کو شکایت کی کہ انہیں علاقے میں شربت فروش نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچیوں نے، یہ 2 بچیاں ہیں، ان کی عمریں 10 سال اور 12 سال ہے۔ دونوں بہنوں نے اپنے والدین کو شکایت کی۔ والدین نے جب ان سے ملزم کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا تو اس ملزم نے کئی اہم انکشافات کیے۔ بچیوں کے مطابق ملزم علاقے کی اور بھی بچیوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا۔ پولیس نے ملزم کا موبائل فون چیک کیا تو علاقے کی اور متاثرہ بچیوں کی کئی ویڈیوز ملی۔ ملزم نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا ہے کہ وہ علاقے اور دیگر بچیوں کو بھی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا۔ یہ کیس سامنے آیا تو علاقے کے 2 لوگ مزید سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس ملزم کے خلاف 2 مقدمات درج کرا لیے۔ اب تک اس ملزم کے خلاف قیوم آباد ہی کے علاقے زیادتی کے 3 مقدمات پولیس درج کر چکی ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے موبائل فون سے علاقے کی اسی کے موبائل سے بنی ہوئی۔ اچھا سلمان، یہ بتائیے گا کہ کتنی ویڈیوز ملی ہیں پولیس کے مطابق اس ملزم کے موبائل فون سے؟ دیکھیں، پولیس یہ کہتی ہے کہ متاثرہ جو 3 کے سامنے ہیں جن میں مقدمہ درج ہوئے ان کی تو ویڈیو ملی، لیکن اور بھی 3 سے 4 بچی ہیں، ان کی بھی ویڈیو ملی ہے۔ پولیس کہتی ہے اور یہ تمام بچیاں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی، تمام بچیاں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پولیس یہ انتظار کری کہ اب ان کے والدین آئیں یا پولیس ان کو تلاش کر کے مزید مقدمات بھی اس واقعے میں درج کریں۔ ان کے گھر والے اب تک نہیں آئے، لیکن اب تک 3 جو گھر والے آئے ہیں اسی کے واقعے کا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اب پولیس ان بچیوں کو بھی تلاش کری جن کے موبائل سے ان کی ویڈیو ملی ہے، اور ملزم بھی کہتا ہے یہ تمام بچیاں وہ ہیں جو علاقے کی ہیں۔ اب پولیس نے اس کا موبائل فون جو برآمد کیا تھا۔ اچھا سلمان، یہ بھی بتائے کہ یہ ملزم کب سے اس علاقے میں رہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ملزم کافی عرصے سے اس علاقے میں رہ رہا ہے اور وہیں پہ یہ روزانہ شربت فروخت کرنے جاتا تھا۔ بچیاں یہ کہتی ہیں کہ شربت فروخت کرنے کے بہانے اس کے ساتھ شروع میں غیر اخلاقی حرکت کرتے تھے، اس کے بعد معاملہ بڑا زیادتی کا بھی نشانہ بنایا اور اس نے ویڈیو بھی بنائی۔ شروع میں یہ ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا کہ قتل کر دے گا، لیکن بعد میں جب بچیوں کی حالت بگڑی تو انہوں نے گھر والوں سے اس کی شکایت کی، اور گھر والوں کے جب ایک والدین کو یہ شکایت سامنے آئی تو پھر دیگر والدین کو بھی اسی قسم کے معاملات سامنے آئے اور انہوں نے پھر پولیس سے رجوع کیا کہ اس ملزم نے ان کی بچیوں کے ساتھ بھی غیر اخلاقی حرکتیں کی۔ سلمان، یہ بتائے کہ اس ملزم کی رہائش بھی اسی علاقے میں موجود ہے یا صرف یہ شربت بیچنے آتا تھا، اور یہ بچیوں کو لے کر کہاں جاتا تھا؟ کچھ بتایا بچیوں نے؟ دیکھیں، یہ اس بارے میں پولیس کہتی ہے کہ اس سے مزید تحقیقات بھی کر رہے ہیں۔ اب جو متاثرہ بچی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ علاقے میں ہی ایک گھر اس میں لے کے جا کر ہی ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی رہائش بھی قیوم آباد ہی کے علاقے میں واقع ہے اور اپنے علاقے میں کچھ ہی فاصلے پر جا کر یہ شربت فروخت کرنے بھی کرتا تھا۔ قیوم آباد کے رہنے والے متاثرہ افراد بھی ہیں اور ملزم بھی قیوم آباد ہی کا رہنے والا ہے۔ علاقے میں جس جگہ یہ لے کے جا کر یہ بدفعلی کے کام کیا کرتا تھا، پولیس کہتی ہے وہاں پر بھی چھاپے مارے جائیں گے، وہاں سے بھی شواہد اکٹھے کیے جائیں گے اور بچیوں کو میڈیکل کے لیے بھی روانہ کر دیا گیا ہے تاکہ مزید میڈیکل رپورٹ میں بھی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، یہ بھی رپورٹ میڈیکل طور پہ ان کے پاس ثبوت سامنے آ جائے۔ اچھا سلمان، یہ بھی بتائیے گا کہ ایف آئی آر میں کیا دفعات شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیں، پولیس نے ایف آئی آر میں صرف ایک ہی دفعہ لگائی ہے اور اس میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی دفعہ لگائی ہے۔ جو زیادتی کی دفعات کے تحت اس واقعے کا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے، اور اس میں جیسے دھمکیاں دینے کی دفعات تو نہیں لگائی۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ تفتیش کے دوران اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کے پاس سے جو مزید موبائل فون سے اس کی بنی ہوئی ویڈیو ہے، تو اگر یہ بھی چیزیں فورینسک میں بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسی کے موبائل سے اس نے خود ویڈیو بنائی تھی، تو پھر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اس کا مقدمہ مزید بھی درج کیا جائے گا۔ یہ بھی تحقیقات کی جاری کیا اس نے ویڈیو کسی اور کو فارورڈ تو نہیں کیا، اگر وائرل کی ہو تو ایک اور مقدمہ بھی اس کے خلاف درج کر کے سائبر ایف آئی اے کو ریفر کیا جائے گا۔ یہ کیس اب تک پولیس اس کیس میں اس حوالے سے صرف زیادتی کی دفعات کے حوالے سے ہی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اگر فورینسک میں چیزیں مزید سامنے آئیں گی تو پولیس کہتی ہے اس کو پھر یہ کیس ایف آئی اے کو بھی بھیجا جائے گا۔ سلمان، اگر یہ تمام تر دفعات جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں اس کے خلاف تو کیا میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے اس شخص کو؟ دیکھیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی کی سزا ہوتی ہے، کئی سال عمر قید بھی سزا ہوتی ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس کیس میں دیکھنا ہے کیونکہ سائبر کرائم کی دفعات بھی کافی سخت ہیں۔ 5 سے 10 سال کی سزا بھی ہوتی ہے، عمر قید کی بھی سزا ہے اور اس میں بھاری جرمانے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس میں جو ابھی انہوں نے دفعات لگائی ہیں، کیونکہ اب اس کیس میں اگر یہ جو بچیاں سامنے آئی ہیں، میڈیکل رپورٹ میں بات سامنے ہو جاتی ہے، تو کم سے کم 5 سال سے 10 سال کے درمیان تک اس کو سزا یا پھر عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور اگر مزید اس طرح کے اگر سائبر کرائم کے بھی کیس آتے ہیں تو اس کی سزا الگ ہوتی ہے اور اس میں جرمانے الگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان لودھی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔